الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء اما بعد. حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، اس کانفرنس میں حاضری بئی طور ہوتی ہے. کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. تو میں ابھی مفتی صاحب سے یہ اجازت لے رہا تھا کہ میری حاضری ہو گئی اور اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دل سے دعا کرتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات تو کہہ دیں. اب علماء کا ایک جمع غفیر ہے، بہت زیادہ، سب کی خدمت میں میری حاضری اور ملاقات قبول ہو. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. تو صرف ایک بات میں اس مجمع میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب اذان میں یہ آواز دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عام طور پر اس کا ترجمہ یہی سنا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو میں بطور طالب علم ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو کلمہ میں محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے. اور عربی میں جس طرح الف لام کے ساتھ معرفہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اضافت کے ساتھ بھی وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جس طرح میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. تو اللہ یہ مبتدا ہے اور صمد اس کی خبر ہے. تو جب کہا الصمد تو یہ معرفہ ہو گیا. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب خبر معرفہ ہو تو وہ مبتدا میں منحصر ہوتی ہے. تو محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں. اللہ صمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، اور ہر کوئی ہے اس کو اللہ کی پرواہ ہے، وہ اسے بے نیاز نہیں. اللہ کی ذات بے پرواہ ہے تو اللہ ہی بے نیاز ہے. تو جس طرح اللہ صمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ، محمد ہی اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ رسول اللہ اضافت کی وجہ سے یہاں معرفہ ہو رہا ہے. تو جب ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا ظاہری طور پر ٹکراؤ اس عقیدے سے ہوتا ہے کہ ہم تو سب رسولوں کو رسول مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، کسی کی رسالت کی نفی نہیں کرتے. جب سب کو مانتے ہیں
کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر یہ ترجمہ کیسے صحیح ہوگا کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں؟ اس میں تو صریح طور پر اور سب رسولوں کا بظاہر انکار مفہوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے۔ تو کلمہ کا معنی جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، تو یہ دوسرے لفظوں میں ختم نبوت کا اعلان ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد ہی عہد حاضر کے رسول ہیں۔ ہر پیغمبر اپنے اپنے وقت میں آیا، تو عصر حاضر کے رسول کون ہے؟ حضور۔ عصر حاضر کے رسول حضور ہیں۔ تو جب ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس عہد کے رسول صرف اور صرف حضرت محمد ہیں، اور کسی نبی کی بعثت ہوتی اور کسی نبی کی بعثت ہونا ہوتی تو وہ اس میں آتا کہ محمد ہی تو اللہ کے رسول نہیں، اور بھی آ سکتے ہیں۔ تو جب اذان میں اعلان یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر اذان ختم نبوت کا اذان ہے۔ ہم جس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے ترجمہ یہ کرنا چاہیے، یوں سمجھانا چاہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عہد حاضر کے، عہد کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عہد کے رسول محمد ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ تو ہر اذان، ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، تو ختم نبوت کے عقیدے کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ بات پیش نظر رکھیں کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت نہیں کرتے، اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت تو اللہ کر چکا، اللہ حضور کو خاتم النبیین کہہ چکے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ختم نبوت خطرے میں ہے؟ تو خطرے میں کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت خطرے میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین بنایا، ساری دنیا بھی جھوٹے نبیوں کے جھوٹے دعووں سے بھر جائے تو ختم نبوت پر ذرا آنچ نہیں آتی۔ ختم نبوت کسی خطرے میں نہیں۔ ہاں، مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت خطرے میں ہے۔ جب مختلف دجالی قوتیں ابھریں اور وہ دعوی نبوت کریں تو ان کا عقیدہ خطرے میں پڑ گیا۔ تو ہم کوشش کر کے اور کہتے بھی لوگوں کو یہی رہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ختم نبوت کی حفاظت تو اللہ کے کر، ساری دنیا کذابین سے بھر جائے تو ختم نبوت پر ذرا بھر بھی آنچ نہیں آئے گی۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد ہی عہد کے رسول ہیں۔ ہر اذان سے پہلے بھی ختم نبوت کا اعلان ہے۔ تو اپنے آپ کو اس درجے میں ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ختم نبوت کی حفاظت تو اللہ کے ہاں ہے، اور حضور خاتم النبیین ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ ہمارے نصیب کر دیا ہے تو کلمہ میں ختم نبوت کا اقرار ہے۔ جس طرح اس جملے اللہ صمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بے نیاز ہونے کا اقرار ہے۔ تو میں کلمے کے در توجہ دلا کر اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں علماء کے اس بڑے اجتماع میں یہ کہہ کر کہ یہ الزام اور یہ گمان کرنا کہ ختم نبوت کے ہم محافظ ہیں، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ہم مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر جگہ پھر رہے ہیں اور کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس احساس کو اور ہمارے اس اقرار کو قبول فرمائے۔ آپ کے لیے
دعا کا خاص تگار ہوں کہ دعا کریں، اور جس طرح کوئی تلقین ہوتی ہے یا گزارش ہوتی ہے، آپ میں بہت سے علماء جمع ہیں، تو جہاں جہاں آپ کو کلمہ پڑھانا یا کلمے کا ترجمہ بتلانے کا موقع ملے، وہاں دل جمعی سے یہ کہیں کہ محمد ہی عہد کے رسول ہیں۔ اور بائبل کی روشنی میں کئی کتابیں اس نام سے لکھی گئی ہیں، کتابیں عہد کا رسول۔ رسول سارے پہلے، لیکن عہد کا رسول کون ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبری عہد کے رسول یہی ہیں، تو اچانک ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے تو کیا جی اگر یہی اللہ کے رسول ہیں تو کیا حضرت عیسیٰ بن مریم نہیں آئیں گے؟ کیا ان کا نزول متواترات اسلام میں سے نہیں؟ تو جب وہ آئیں گے تو ان کے بارے میں آپ ختم نوت کے ٹکراؤ کے بغیر یہ بات کہتے رہیں کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ، تو کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہ رہے گا مگر ایمان لائے گا عیسیٰ بن مریم پر۔ جو کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں وہ بھی صحیح ایمان لے آئیں گے، جو ان پر اور ان کی والدہ حضرت مریم پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ ایمان لائیں گے، ایمان ان پر لائیں گے، لیکن ایمان کی نہ عیسیٰ بن مریم دعوت دیں گے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور نہ کوئی شخص آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ بن مریم کی بیعت کرے گا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دعویٰ کہ میں آ گیا ہوں۔ وہ جب آئیں گے تو وہ ان کو دیکھ کر ان کے وجود کو، ان کے دعوے کو، اپنے کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا نہیں، جب اب پیش کریں گے تو خود بخود، تو اہل کتاب کا خود بخود ایمان لانا لا یؤمنن کا مفہوم ہے، لا یؤمنن بھی قبل موت ہے، خود ہی، لیکن ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی نہیں۔ حضرت مہدی استقبال میں آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ آپ جماعت کرائیں، تو فرمائیں گے حضرت عیسیٰ بن مریم نہ، پہلی نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، تکرمت اللہ لہذا الامہ، اللہ نے اس امت کو جو عزت بخشی ہے کہ پہلے انبیاء میں سے ایک پیغمبر بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس احترام میں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور جب انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کسی روایت سے اگر ضعیف سے ضعیف کی ہو تو یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اپنی جماعت بنائیں گے۔ تو قادیانی جو کہتے ہیں کہ قادیانی جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، تو وہ یہ اقرار نہیں کرتے کہ مسیح موعود جس نے آنا ہے، جس نے نازل ہونا ہے، وہ اپنی جماعت نہیں بنائے گا۔ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ بن مریم اپنے نزول پر اپنی جماعت نہیں بنائیں گے، پہلی نماز وہ اس امت کے امام کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ تو جب وہ جماعت نہیں بنائیں گے تو اسے جماعت بنائی ہے یا نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، جامع یہ کہتے ہیں کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، تو جب محمد ہی اللہ کے رسول ہیں تو عہد کا رسول اور کوئی نہیں سوائے ان کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عیسیٰ بن مریم کے بارے میں یہ کہ ان کی نہ دعوت ہوگی کہ مجھ پر ایمان لاؤ، دونوں قومیں ان کو دیکھیں گی تو آج خود لیؤمنن بہ قبل موت ہی، پیشتر اس کے کہ ان پر موت آئے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ عقیدہ ختم سے ٹکراتا نہیں، اور اس کا روشن نشان یہ ہے
کہ عیسیٰ بن مریم کی اپنی جماعت نہیں ہوگی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قادیانیوں کی اپنی علیحدہ جماعت ہے یا نہیں؟ تو ہم جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، تو آپ یا اذان کہنے والے کون ہوئے؟ پھر توجہ فرمائیے، جب میں کہتا ہوں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد ہی عہد کے رسول ہیں، تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ یہ ایک رسول ہیں تو محمد ہی اللہ کے، کام کون ہوئے؟ محمدی۔ ہم کون ہوئے؟ محمدی۔ کیوں؟ ہم نے کیا کہا؟ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، تو ہمارا نام اس نسبت سے، اذان کی نسبت سے کیا ہو گیا؟ محمدی۔ اب قادیانی کھلے طور پر کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، تو اس نام کے بدلے وہ دوسرا نام لائے۔ اے محمدی مسلمانوں، آپ کی اذانیں گونجتی ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی محمدی نسبت باقی رہے گی، اور جو اس نسبت کو بدلے گا کہ اب نسبت میں ہم احمدی ہیں، وہ کیا عقیدہ رکھے گا کہ اب غلام احمد جو ہے اس کے نام پر ہم احمدی ہیں، تو جو جماعت غلام احمد کے نام پر بنی وہ اس کلمے کی، اس اعلان اذان کی انکار کرے گی کہ محمدی نہیں، ہم احمدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محمد کے نام کا بار بار اعلان کرنے کی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عہد کے رسول ہیں، ما علینا الا البلاغ۔